السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے اتباع رسول، اطاعت رسول یا اتباع رسول. دیکھیے، اطاعت اور اتباع کیا ہے؟ اتباع صرف رسول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رسول کی عبادت نہیں کرتے. ہم عبادت صرف ایک اللہ کی کریں گے، ایک اللہ کے لیے عبادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اتباع صرف رسول کے لیے استعمال ہوتا ہے. اطاعت اللہ اور اس کے رسول دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اطیع اللہ اطیع الرسول، بلکہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں اطاعت کا لفظ اللہ کے لیے بھی اور اللہ کے رسول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال اطاعت سے آگے اتباع ہے. اتباع کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا. اتباع کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا، پیروی کرنا، حرکت پہ حرکت کرنا. مطلب کسی کو دیکھے وہ کیسے چل رہا، اگر اس کے قدم کے نشانات ہے، ان نشانات پہ قدم رکھتے ہوئے چلنا، اس کو فالو کرنا، یہ ہے اتباع. ٹھیک ہے نا، پیروی کرنا، ہاں، نقش قدم پر چلنا. جیسا کہ اگر مثال سے اس بات کو سمجھے کہ اتباع کسے کہتے ہیں، تو آج جیسے کسی فلم ایکٹر کو دیکھ کر یا کسی کرکٹر کو دیکھ کر آج کا نوجوان جو کرتا ہے نا کہ وہ جیسے بال بنایا یہ ویسے بال بنایا، وہ جیسے کپڑے پہنا وہ ویسے کپڑے پہنا. حالانکہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ تو پھٹا ہے، یہ تو گندا ہے، یہ سب چیزیں نہیں دیکھتا. حالانکہ جتنی چیزیں آج یہ دیکھا دیکھی میں ہمارے نوجوان، چاہے وہ لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو، ایکٹر کو دیکھ کر، کرکٹر کو دیکھ کر، سیریلوں کو دیکھ کر، پھر اسی طرح ان کے اپنے اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھ کر جو فالو کرتا ہے، ان کے جیسے گاڑیاں ہو، ان کے جیسے کپڑے ہو، ان کے جیسا چہرہ بنانا ہو، ان کے جیسا بات کرنے کا کوشش کرنا ہو، ہاں، ہر چیز جو ایک دوسرے کو دیکھ کے فالو کرتے ہیں. حالانکہ وہ سب بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، غلطیاں ہیں. حالانکہ وہ اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت ساری بے حیائیاں نظر آتی. اس کے باوجود بھی وہ اپنی شرم و حیا چھوڑ کر اسی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن وہ جو ایکٹر ہے اس نے کبھی اس کو نہیں بولا کہ میرے فالوور جتنے بھی ہیں میں جیسا بال بناتا ہوں تم ویسے بال بناؤ، کبھی نہیں بولا. میں جیسے کپڑے پہنتا ہوں تم بھی ویسے کپڑے پہنو، کوئی نہیں بولا. اس کے باوجود اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے جیسا عمل کرتے ہیں. اسی کو بولتے اتباع، اس کو بولتے اتباع، نقش قدم پر چلنا. اب یہ کوئی ایکٹر کی اتباع کر رہا تو کوئی کرکٹر کی اتباع کر رہا، کوئی ہیرو کا کر رہا تو کوئی ہیروئن کا کر رہا، تو بہرحال اس کو بولتے اتباع. تو یہ اتباع اصل میں کرنا کس سے ہے، اور اس اتباع کرنے کے، اطاعت کرنے کے فائدے کیا ہے، ایک مسلمان کس کی اطاعت کرنے والا بنے، یہ انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اگر نکال کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ترجمہ اس آیت کا، کہہ دیجئے
اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، یعنی میری اتباع کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مطلب کیا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے، سچ میں تم کو اللہ سے محبت ہے، تو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگا۔ اب جب بھی یہ اتباع کا لفظ یاد آئے تو آپ کے ذہن میں رہنا، اتباع کا مطلب کیا ہوتا؟ نقش قدم پر چلنا، کسی کو دیکھ کر ویسا بننے کی کوشش کرنا، ویسا کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے محبت نہیں کرتا، کسی کی مالداری کی وجہ سے محبت نہیں کرتا، کسی کے اونچے خاندان والے ہونے سے اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا، کسی کی ڈگری ہے بہت بڑی تو اس سے محبت نہیں کرتا، دنیا میں کسی کا بہت بڑا عہدہ ہے تو اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے انہی لوگوں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا؟ تو اب اس کے بعد اگر ہم اور بھی قرآن کی آیتوں میں اطاعت کے تعلق سے، اتباع کے تعلق سے اگر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 64 میں، کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ بھیجا کس لیے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح کر دیا، نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ، یہ جو امت کے لوگ ہیں، اس امت کے، جس امت میں بھی نبی آئے اس امت کے لوگ اس نبی کو فالو کرے، اس نبی کی اتباع کرے، اس نبی کے نقش قدم پر چلے، اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے۔ لیکن آج نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کو آئیڈیل مان کر اس کو فالو کرنے والے بنے، اس کے نقش قدم پہ چلنے والے بنے، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ نبی کو تو فالو نہیں کرتے، نبی کے مقابلے میں لوگوں کو فالو کرتے ہیں، نبی کے مقابلے میں گندے لوگوں کے کیا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی آج کوشش کی جاتی ہے، اور نبی کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج اتباع نہیں سمجھتے، نمونہ نہیں سمجھتے، آئیڈیل نہیں سمجھتے، بلکہ نبی سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن نبی کے نقش قدم پر تو نہیں چلتے ہیں۔ تو نبی کی محبت بھی جھوٹی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، لیکن میں نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہیں چلوں گا، آج جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ نہیں ہے، اس کے باوجود لوگ اپنے اپنے طریقے اختیار کرتے ہیں، حالانکہ نبی نے نہیں بتایا پھر بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے، یہ خاندان کا طریقہ ہے، یہ فلاں کا طریقہ ہے، ہم کو یہ طریقے پہ چلنا ہے، لیکن کوئی یہ کوشش نہیں کرتا کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کیسے اتباع کروں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر دیا کہ نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تم نبی کی اتباع کرو، نبی کو فالو کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، کب تک؟ جب تک تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لے، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دے ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائے اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لے۔ یعنی آپسی اختلافات میں اگر کسی بھی چیز میں اختلاف ہو گیا، کوئی یہ صحیح بول رہا، کوئی یہ صحیح بول رہا، کوئی یہ غلط بول رہا تو دوسرا یہ غلط بول رہا، ایسے حالات میں بھی اگر آپ کو فیصلہ کرنے والا نہیں مانیں گے، یعنی نبی کے نقش قدم پر چلنے کا جب تک جذبہ نہیں ہوگا، نبی کا طریقہ آ گیا تو اپنے آپ کو میں سرنڈر کر دوں گا، اب نبی کے طریقے کے آگے پھر میں اپنے دل میں ناخوشی بھی محسوس نہیں کروں گا، دل میں بھی ناخوشی نہیں، ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیسا طریقہ ہے، مجھے یہ کیوں فالو کرنا پڑ رہا، ایسا کیسا طریقہ ہے، یہ تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا نا، ایسا نہیں بولے، دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے، نبی کا طریقہ معلوم ہو گیا تو پھر اپنے آپ کو سرنڈر کرے، نبی کے نقش قدم پر چلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک مسلمان ایسا نہیں کرے گا وہ سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔
جب تک ایسا آدمی سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا نبی کی سنت آنے کے بعد اس کی اتباع نہ کرے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ حشر کے آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ. مطلب یہ ہے نبی جو طریقہ دیے اسے لے لو، چاہے وہ نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، چاہے وہ کپڑے پہننے کا طریقہ، شادی کرنے کا طریقہ، عقیقے کا طریقہ، جنازے کا طریقہ، میت کا طریقہ، خوشی کا طریقہ، غم کا طریقہ، ہر وہ طریقہ، روزہ، حج، عمرہ، عبادات، معاملات، کاروبار، جو بھی نبی نے جو طریقہ دیا اس طریقے کو لے لو، اور جس طریقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ. یہ ہمارے لیے حکم ہے، نبی کی اتباع کرنا ہے، بس نبی نے جس چیز سے منع کیا اسے رک جانا ہے. پھر اسی طرح سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال غارت نہ کرو. یعنی اگر تم نبی کا طریقہ چھوڑ دیے، اللہ کا طریقہ بتلایا ہوا چھوڑ دیے تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے. اب یہ چند آیتیں سننے کے بعد ہم کچھ حدیثوں پہ غور کرتے ہیں. ہمارے صحابہ کے ذہن میں کیسا اطاعت کا جذبہ تھا. کچھ حدیثوں پر اگر غور کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہمارے صحابہ. تو ہمارے صحابہ صرف انگوٹے چوم کے محبت کا اظہار نہیں کرے، ہمارے صحابہ صرف جھنڈے لگا کے محبت کا اظہار نہیں کرے، ہمارے صحابہ صرف میلاد منا کر کیا ہے محبت کا اظہار نہیں کرے. یہ محبت کا طریقہ نہیں ہوتا. محبت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا، محبت کا طریقہ بھی اگر لینا ہے تو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے. دیکھیے ایک مرتبہ ابو داؤد کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھایا کرتے تھے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے. دیکھیے اس زمانے میں آج کی طرح کیا ہے قالین بچھا ہوا، آج کی طرح کیا ہے کارپیٹ بچھا ہوا مسجدیں نہیں تھی نا. اس زمانے میں کیا تھے مٹی کی، صرف ریتی مٹی وہی تھی، اور چاروں طرف کیا ہے کھجور کے پتے وغیرہ تھے، یہی مسجد تھی. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی جوتوں میں ہی نماز پڑھتے تھے. جوتا پاک ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. آج بھی اگر کوئی سفر کر رہا ہے، جنگل میں ہے، مسجد وغیرہ نہیں ہے، اس جنگل میں اگر اس کے جوتے صاف ہے لیکن زمین مٹی کی ہے تو وہ ایسی حالت میں بھی صاف جوتے ہیں تو جوتوں میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، منع نہیں ہے سوائے گندگی نہ ہو اس کے اندر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے تھے. اچانک نماز کی ہی حالت میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتوں میں گندگی ہے، آپ جوتے اتار دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ہی حالت میں جوتے اتار دیے. تو جب نماز مکمل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا تو جتنے صحابہ جوتے پہن کے تھے سب کے سب جوتے اتار دیے. تمام صحابہ نے جوتے اتار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ تم نے کیوں جوتے اتارا؟ مجھے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ میرے جوتوں میں گندگی ہے اس لیے میں اتارا، تو آپ کیوں جوتے اتارے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا معلوم کہ آپ کس لیے جوتے اتارے، ہم تو آپ کو دیکھے آپ جیسا کرے ویسا ہم کرے، بس یہ ہے اتباع، یہ ہے اطاعت. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کرتے تھے ویسا دیکھ کے خود کر لینا. حالانکہ اگر صحابہ یہ سوچتے کہ نہیں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتار دیے لیکن بعد میں دیکھیں گے نماز کے بعد کچھ بولتے ہوں گے، نبی بولے تو اتاریں گے، اس طرح انتظار بھی کر سکتے تھے. لیکن ایسا نہیں کیا صحابہ نے. کیا نماز کے حالت میں دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتے اتار دیے تو صحابہ بھی اتار دیے. تو اس کا مطلب نبی کیسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے ہمارے صحابہ. اس کو بولتے اتباع. جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنایا تھا، جو مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر تھے اسی صحابی کا نام ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہے. تو جب ایک مرتبہ کھانا
پکا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تو ہمیشہ معمول یہ تھا کہ اس میں سے کچھ کھانا کھاتے تھے اللہ کے رسول، پھر باقی جتنا بھی بچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھیج دیتے تھے، تو اس میں سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے تھے۔ لیکن ایسا ہوا کہ ایک دن بغیر کھائے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھیج دیے پورا مشخاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اللہ کے رسول آج آپ کچھ بھی نہیں کھائے کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے ابو ایوب اس کھانے میں لہسن ہے، کیونکہ مجھے لہسن پسند نہیں ہے اس لیے میں نے کھایا۔ تو اب ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں سوچے کہ اللہ کے رسول یہ حرام ہے کیا حلال ہے کیا، کیوں نہیں کھائے، کچھ بھی نہیں۔ صحابی نے کیا کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آج سے تم کو پسند نہیں ہے وہ چیز آج سے مجھے بھی پسند نہیں ہے، میں بھی نہیں کھاؤں گا زندگی بھر۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا اتباع کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند نہیں ہے وہ میں کیسے پسند کروں، مجھے بھی پسند نہیں ہے، میں بھی نہیں کھاؤں گا آج کے بعد بولے۔ تو صحابہ ایسا اتباع کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر سے ایک مرتبہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دے رہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل ہو رہے، جہاں جوتے اتارتے دروازے پر وہاں تک پہنچے، ایک قدم مسجد کے اندر اور دوسرا قدم باہر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران، جیسا کہ خطبے میں کچھ بھی بات ہوتی، خطبے کے دوران ایسا بول رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سن لیے اور اسی جگہ جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں، جہاں دروازہ ہے وہیں پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو کہا اے عبداللہ میں نے تم کو تو نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ، میں تو خطبہ دے رہا تھا، خطبے کے دوران میں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، میں تو تمہیں نہیں کہا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زبان سے آواز آنے کے بعد میں پھر کیسے آگے قدم اٹھا سکتا ہوں؟ مجھے کیا معلوم کہ آپ مجھے بولے یا کسی اور کو بولے، بس آپ کی زبان سے میں نے سنا، میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ تو یہ صحابہ کا جذبہ تھا، سننے کے بعد ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتے، یہ اتباع تھی صحابہ کی۔ پھر اسی طرح عبداللہ ابن شقیر نے ابا سے پوچھا کہ یہ جو ان کے ابا تھے، ان کے والد صاحب جو تھے، وہ کبھی بٹن، یہ جو اوپر والا بٹن ہوتا ہے قمیص کا، وہ کبھی نہیں لگاتے تھے، بٹن کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، یہ صحابی ہے، کہتے ہیں کہ دیکھ میں ایک ہی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بٹن کھلا تھا، اس لیے میں اللہ کے رسول کی محبت میں، اتباع میں بھی اپنا بٹن لگانا بند کر دیا۔ یعنی صحابہ ایک ایک چیز پر غور کرتے تھے نبی کی اتباع کرنے کے لیے، ایک ایک چیز، میرے نبی کیسے تھے میں بھی ویسے رہوں، میرے نبی جیسا کرتے تھے میں بھی ویسا ہی کروں، میرے نبی جیسا چلتے تھے، جیسا، اب نماز روزے کی تو بات کیا کہیں، ہر چیز نبی کو دیکھ کے فالو کر لیتے تھے۔ یہ ہمارے صحابہ کی محبت تھی۔ صحابہ کو کہنا پڑتا تھا کہ اے صحابی یہ تیرے لیے نہیں ہے، جیسا کہ کہا نا عبداللہ ابن مسعود سے، اے عبداللہ میں تیرے لیے نہیں بولا، تو وہاں پر کیوں بیٹھ گیا، ہے نا؟ تو صحابہ کو کہنا پڑتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے یہ تمہارے لیے میں نہیں بولا، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، جوتے تمہارے لیے اتارنے کا حکم نہیں ہے، میں نے اتارا۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کہاں سے ہیلے ملتے ہیں، کہاں سے بہانے نکلتے ہیں، بہانے ہیلے بناتے ہوئے کچھ نہ کچھ غلط کام اور گناہ کا کام کرنے کے ہم لوگ چور راستے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہوتا ایسا ہے کہ ایک مول صاحب کو پوچھ لیتے سوال، اگر وہ ان کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، مطلب اگر کسی کی خواہش ہے کہ مجھے شادی ایسے کرنا ہے، اب اگر کسی مولوی سے پوچھے، انہوں بولے کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے، تو وہ کیا کرتے؟ خاموش نہیں بیٹھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد، اچھا حدیث آ گئی نا بھائی، اللہ کے رسول کی حدیث کے حق میں آگے میں کیوں اپنی مرضی کروں، یہ نہیں سوچتے۔ کیا کرتے؟ دوسرے مولوی صاحب کو فون کرتے ہیں، کوئی تو بھی ہیلا بناتا ہوں گا، کوئی تو بھی بہانہ بنا کے دیتا ہوں گا، تو اس بہانے سے میں کچھ کر لیتا ہوں۔
اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں فائنانس کا جو معاملہ چلتا ہے، سود کا جو معاملہ چلتا ہے، شادی کے رسم و رواج جو چلتے ہیں، شادیوں میں جہیز کا لینا دینا جو چلتا ہے، شادیوں میں لڑکی والوں کی طرف سے کھانا کھانے کا جو آج رواج چلا ہے، اسی طرح جنازے کے مسائل ہو، میت کے مسائل ہو، اسی طرح برتھ ڈے منانا ہو، ناچنا ہو، گانا ہو، یہ سب چیزیں کہاں سے آئی؟ ایک مولوی صاحب سے پوچھے، اگر انہوں نے منع کیا تو دوسری مولوی صاحب سے پوچھے، اگر وہ کوئی نہ کوئی دنیا پرست ہوتا، مال کے لیے حلال کو حرام بھی بنا دیتا، حرام کو حلال بھی بنا دیتا، کسی بہانے سے وہ جائز کا فتویٰ دے دیا تو اس کے لیے جائز ہو جاتا۔ اکثر علماء آج، اکثر لوگ یہی کرتے ہیں کہ ایک کے بعد صحیح حدیث آ گئی تو خاموش نہیں بیٹھتے، 4 آدمیوں سے پوچھتے، کوئی تو بھی میرے کو حلال کر کے دیتا ہوں گا۔ اور آج ہے بھی ایسے لوگ۔ کیا ہوا؟ ایک مثال یاد آئی مجھے۔ ایک مرتبہ ایک پرندے پکڑنے والا، کبوتر پکڑنے والا ایک مرتبہ جالا لے کے کہیں پر جالا ڈالا، تو اس جالے کے اندر ایک کبوتر پھنس گیا، اور پھر اسی جالے کے اندر بازو میں ایک کوا بھی پھنس گیا۔ تو کبوتر جیسے ہی اس جالے میں پھنس گیا تو وہ رو رہا تھا، تو بازو میں جو کوا پھنس گیا تھا وہ کوا بھی رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کبوتر پوچھا کرتے کوے سے، کوے تو کیوں رو رہا ہے؟ تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کبوتر ہوں، میں حلال ہوں، مسلمان مجھے ذبح کرتا ہے، حلال کرتا ہے، کھا لیتا ہے، اس لیے میں مر جاتا ہوں بلکہ غم میں رو رہا ہوں۔ تو کوا ہے، تو حرام ہے، تجھے تو کوئی کھاتا ہی نہیں، تو کیوں رو رہا؟ تو کوا بولا کرتے تجھے نہیں معلوم، یہ جو جالا جو ڈالا نا، یہ جالا ڈالے سو آدمی عام آدمی نہیں ہوتا، یہ ایک مولوی ہے۔ یہ مولوی کب کس کو حلال کر لیتا نہیں معلوم، کبھی کوے کو بھی حلال بول دے کے فتویٰ دے کے میرے کو کہاں کھاتا کہ بول کے ڈر لگ رہا بولا کرتے، سمجھ رہے؟ تو آج ایسے حالات ہیں۔ اب ایسے ہی لوگوں کے پاس مسلمان جاتے ہیں، کسی چیز کو حلال بنا کے دے دو، شادی کا کھانا حلال بنا کے دے دو۔ اگر ہمیں چاہیے اصل میں نبی کی اتباع کرنا ہے تو ہمارے صحابہ، ایک صحابی کی ایسے اور بھی مثالیں دے تو میں، ہمارے صحابہ کا ایسا اتباع کرے، نبی بٹن نہیں لگائے تو بٹن نہیں لگائے، نبی نماز میں جوتے اتار دیے تو جوتے اتار دیے، نبی نماز کی حالت میں اگر قبلہ چینج کر دیے تو صحابہ چینج کر دیے، نبی لہسن کھانا پسند نہیں کرے تو زندگی بھر یہ بھی لہسن نہیں کھائے، تو نبی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، صرف دیکھ کے عمل کر لیتے تھے ہمارے صحابہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی شادی میں کھانے کا انتظام کیا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے شادیوں میں دعوت کرنے کا حکم دیا تھا؟ لڑکی والوں سے جہیز لینے کا حکم دیا تھا، ایسی دعوتوں میں جا کے کھانے کا حکم دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب برتھ ڈے منایا تھا، کب میرج ڈے منایا تھا، کب فاتحہ دلوائی تھی، کب جھنڈے لگایا تھا، یہ سب چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا تھا؟ تو ہم کس کی اتباع کر رہے؟ پھر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی میں کھانا جائز کی ناجائز کی، برتھ ڈے کا سویٹ کھانا یا نہیں کھانا، نیو ایئر کا پیغام دینا، وشز دینا نہیں دینا، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے نہیں کیا میں نہیں کروں گا، بس میرے نبی جیسا کرے میں ویسا کروں گا، بس شادی میرے نبی کیسا کرے ویسا کروں گا۔ یہ ہوتا ہے مسلمان کا جذبہ، اتباع اس کو بولتے، سمجھ رہے نا؟ تو بہرحال اس چیز کو یاد رکھنا۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ اگر بات کو آگے بڑھائیں تو چاہے آج ہمارے اندر جتنی بھی، چاہے وہ داڑھیوں کو لے کر، ٹخنوں کو لے کر، پردے کو لے کر، رسموں کو لے کر، دعوتوں کو لے کر، یہ سب جگہ صرف یہی ہوتا ہے، یہ کھانا نہیں کھانا، یہاں جانا نہیں جانا، یہ جائز ناجائز، یہ سب چیزیں الگ سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صرف نبی کی اتباع کر لیتے، دل میں یہ جذبہ ہوتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں نہیں کروں گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے نہیں کھائے میں نہیں کھاؤں گا، اس طرح ہمارے اندر جذبہ ہونا۔ لیکن ہم لوگ کیا بولتے؟ نہیں بھائی سنت اچنا، یہ ہم کیا سمجھتے؟ قرآن میں تو نہیں ہے نا، قرآن میں تو نہیں آیا نا، سنت اچ ہے نا۔ یہ سنت کا مطلب ہم کیا سمجھتے؟ سنت بولے تو کر سکتے بھائی، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ قرآن میں آیا تو نہیں کرنا، لیکن سنت میں آیا تو کر لے سکتے، ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ سنت نہ، اس پہ عمل کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا، اگر یہ سوچ ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھو۔ تو بہرحال سنت سمجھ کے ہم اس کو معمولی نہیں سمجھنا۔ ہم اپنے من کو بہانے والی سنتوں پر تو اچھی طرح عمل کر لیتے ہیں، لیکن
لیکن جو کڑوی کڑوی سنتیں ہیں اس پر ہم کو عمل کرنا نہیں ہوتا. ہم کو معلوم ہی نہیں آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, ہمارے نبی کیسے رہتے تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کیسی تھی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا چلتے تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پہنتے تھے, کیسا کھاتے تھے, کیسا پیتے تھے. آج نبی کا طریقہ نہیں معلوم, اس لیے کافروں سے لے لیے کوئی طریقہ, یہودیوں سے لے لیے کوئی طریقہ, عیسائیوں سے لے لیے کوئی طریقہ. ایکٹر کا تو ہر طریقہ ہم کو پسند آتا ہے, ہم کو معلوم ہے, کیونکہ ہم نبی کا طریقہ تو جانے نہیں, پہچاننے کی کوشش نہیں کرے, لیکن ایکٹر کا طریقہ تو صبح شام دیکھتے ہیں, اس لیے وہ چیز ہم کو پسند آتی ہے. جب نبی کا طریقہ ہی ہم کو معلوم نہیں ہے تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ تو یاد رکھو, آج ہماری ہر پسند ہر ناپسند, ہمارا کلر, ہمارے کپڑوں کا کلر, ہماری گاڑیاں, ہماری عادتیں, ہمارے بات کرنے کا انداز, ہمارے ڈائلاگز, ہر چیز کس کی پسند سے ہوتی ہے؟ ہر چیز, بلکہ ہمارا گھر, ہمارا سونا, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا کھانا, کھانے کا طریقہ, ہر چیز کس کی پسند کی ہوتی ہے؟ یہی یہودیوں اور کافروں اور مشرکوں عیسائیوں کے طریقہ پر. لیکن ہم کو معلوم نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. یاد رکھو, آج یہی نوجوانوں کو آج دیکھتے ہیں, سر کے بال کس کے طریقے پر, کیسے طریقے ہے آج نوجوانوں کے. یہ 5 سال پہلے 10 سال پہلے ایسے بال بنانے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا. اگر کوئی کبھی آڑی ٹیڑھی کوئی کیا ہے ایسی کٹنگ بنا کے آیا تو لوگ شرم کرتے تھے, اس کے اوپر کیا ہے 2-4 باتیں بولتے تھے, یہ کیا ہے. آج تو معمولی ہو گیا, ہر گھر میں ہی نظر آتا ہے, کسی کو شرم نہیں آتی, کسی کو پھٹے پینٹ پھٹے کپڑے پہنتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی, اس کو ایک ٹائٹل دے دیے, یہ فیشن ہے, بس فیشن کا ایک نام دے دیے تو اب جیسے چاہے کر لو. یاد رکھو, آج ہم اندھا دھن یہی عیسائیوں اور یہودیوں کے طریقے پر چل رہے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دعوت دیا تھا کہ تم دوسروں کے طریقے نہیں لینا, تم دوسروں کے طریقے نہیں لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا کل قیامت کے دن. ہمارے طریقے پورے ہندوؤں کے, پورے کافروں کے, پورے عیسائیوں کے طریقے. یاد رکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اگر ہم غور کریں, کئی مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا. جیسا کہ محرم کا روزہ ہے, محرم میں کتنے روزے رکھتے جی؟ ہم 2 روزے رکھتے. کون کون سے؟ 9 اور 10 کا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کب معلوم ہی, کب سے روزہ رکھنے کا ارادہ کرے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو یہودی روزہ رکھ رہے تھے. یہودیوں کا روزہ رکھنا دیکھ کر وہ لوگ 10 کو روزہ رکھتے تھے, 1 روزہ رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ یہودی کیوں روزہ رکھ رہے؟ تو معلوم ہوا کہ اس دن فرعون سے نجات ملی موسیٰ علیہ السلام کو, اس خوشی میں یہودی روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اچھا اگر ایسا ہے تو یہ تو خوشی ہمارے لیے بھی ہے. مطلب موسیٰ علیہ السلام جو فرعون سے نجات پا کے نکلے بنی اسرائیل, تو پھر یہ خوشی میں ہم بھی تو روزہ رکھنا ہے تو ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, یہودی 10 کو رکھتے ہیں تو ہم 9 اور 10 کو رکھیں گے. مطلب ان کے برابر عبادت بھی کر رہے لیکن یہودیوں کے طریقے پر عبادت نہیں کریں گے, اس میں بھی مخالفت کریں گے. وہ 10 کو رکھتے ہیں تو ہم 9 اور 10 کو رکھیں گے. دیکھیے مخالفت. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, داڑھیوں کو چھوڑو اور مونچھوں کو کترواؤ, مجوسیوں کی مخالفت نہ کرو. اس زمانے میں مجوسی جو انگار کی پوجا کرنے والے تھے, ان کی مونچھیں بڑی بڑی ہوتی تھی اور داڑیاں صاف کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی مخالفت کرو, ان کے طریقے پر نہیں چلنا, ان کے مخالفت میں تم کیا کرو, داڑیوں کو چھوڑو اور مونچھوں کو کتراؤ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے طریقے کو پسند ہی نہیں کرے بلکہ ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیے. اب ہم ہے کہ صبح سے لے کر شام تک صرف وہی کافروں کی اتباع کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. پھر اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث اگر ہم دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری ساری امت جنت میں جائے گی. کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے جس نے انکار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انکار کون کرتا ہے جنت کا؟ جنت کا کون انکار کرتا ہے؟ صحابہ نے سوال کیا. جو انکار کر دیا وہ نہیں جاتا جنت میں, اس کے علاوہ سب کے سب جنت میں جاتے بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
صحابہ پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت کا انکار کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ جنت سے محروم کون ہوں گے؟ جنت میں جن کو جگہ نہیں ملے گی کون؟ جو جنت کا انکار کرنے والے۔ جنت کا انکار کون کرے گا؟ جو اللہ کے رسول کی سنتوں کی مخالفت کرتا، نبی کے طریقے کو جو چھوڑ کے چلتا، وہ اصل میں نبی کی سنتوں کا انکار نہیں کر رہا، اصل میں وہ جنت کا انکار کر رہا ہے۔ تو کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ تو معمولی سی چیزیں ہیں نا بھائی، اس میں بھی نبی کا طریقہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو معمولی چیزیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے، تھوڑی سی خوشی کی ہی بات ہے نا، کر لیے تو کیا ہوتا۔ نہیں نہیں نہیں، نبی کا طریقہ اگر چھوڑے اس کے لیے جنت بھی حرام ہو سکتی ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کو اتنا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث بھی دیکھ لیں صحیح بخاری کی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ان دونوں حدیثوں سے بھی کیا معلوم ہوا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑتا اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں بولے۔ پھر پہلی حدیث جو ہم نے سنا اس میں کیا ہے؟ جو بھی میری سنت کو زندہ کرتا ہے۔ زندہ کرنے کا مطلب ایک سنت ہے جو کہ لوگ بھول چکے ہیں، کوئی ایک سنت، مثال کے طور پر آج شادی کی ہی سنت لے لے۔ اگر کوئی لڑکا یہ کہتا ہے، لڑکی یہ کہتی ہے کہ ہمارے شادی میں فضول رسمیں رواجیں کچھ بھی نہیں ہوگی، ناچ گانا نہیں ہوگا، سود کا لینا دینا نہیں ہوگا، اور فضول خرچیاں نہیں ہوں گی، اور اسی طرح کیا ہے رسمیں رواجیں نہیں ہوں گی، ہمارے شادیوں میں لڑکی والوں کے گھر پہ کیا ہے کھانے کی دعوت نہیں ہوگی، جہیز کا لینا دینا نہیں ہوگا، صرف ولیمہ ہوگا اور مہر ہوگا، یہ بھی مختصر طور پر ہوگا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ویسے ہی نکاح ہوگا۔ لڑکی کے گھر والوں پہ 1 روپے کا بھی ہم خرچ کا بوجھ نہیں ڈالیں گے، یہ سوچ کر جو آج نکاح کرتا ہے اس کا مطلب وہ ایک سنت کو زندہ کیا۔ وہ سنت جو کہ آج لوگ بھول بیٹھے نہیں، اصل میں بھولا بیٹھے جان بوجھ کر، یاد ہے سب کو لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو اگر کوئی آج اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر سنت نکاح کرتا ہے، اب اس کو دیکھ کر جتنے لوگ انسپائر ہوں گے، ارے ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہمارے خاندان میں یا ہمارے پڑوس میں کتنا سادہ نکاح کیا، بھائی یہ سنت پہ نکاح کیا، انسپائر ہو کے اگر کوئی ایک لڑکی یہ ارادہ کر لے، اگر کوئی ایک لڑکا یہ ارادہ کر لے، پھر اس کو دیکھ کر کوئی اور کرے، پہلے جس نے شروع کیا اس کو بھی ثواب، اور جتنے لوگ اس کو دیکھ کر عمل کرتے رہیں گے ان سب کو اس کے برابر ثواب ملے گا۔ ایسے ہر سنت، مثال کے طور پر برقع پہننے کا طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پہننے کا حکم دیا، آج کیسا پہن رہے لوگ، اور سنت طریقہ کیا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، سنت طریقہ کیا ہے جو نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ طریقہ کیا ہے۔ آج اس طریقے کو بھول کر اپنی منمانی، اپنے بڑوں کی، اپنے پیروں مرشدوں کی، خاندان والوں کے بتلائے ہوئے طریقے پر آج نماز پڑھ رہے۔ اگر کوئی ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں، اب مجھے یاد آئی بات، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نماز میں رفع الیدین نہیں کرے تو نماز نہیں ہوتی کیا؟ کئی سوالات آتے ہیں اس پر۔ مثال کے طور پر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں موجود ہے دلیل، کس کی؟ رفع الیدین کی، بلکہ سیاہ ستہ کی ہر کتاب میں رفع الیدین کی حدیث موجود ہے۔ اب صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ 2 کتابیں تو ایسی ہے جس کو کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی بھی مسلک والا، کوئی سنی ہو، تبلیغی ہو، جماعت اسلامی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی ان 2 کتابوں کا انکار ہی نہیں کرتا کہ اس میں کوئی حدیث بھی غلط ہے، جھوٹی ہے، ضعیف ہے، کوئی نہیں بولتا۔ جب جھوٹی حدیث ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہر حدیث صحیح ہے۔ تو اب اسی صحیح بخاری میں، اسی صحیح مسلم میں آپ کو نماز کا طریقہ مل جائے گا، کون سا؟ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ اور آپ کو صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث ملے گی عورت مسجد میں جا سکتی ہے، اسی صحیح بخاری میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ عورت عیدگاہ بھی جا سکتی ہے۔ اب اتنی ساری حدیثیں ہیں جس پر کوئی یہ بول ہی نہیں سکتے کہ یہ حدیث غلط ہے، میں نہیں مانوں گا، کوئی نہیں بول سکتا، بولا بھی نہیں آج تک۔ صحیح ہے مانتے ہوئے بھی آج لوگ رفع الیدین نہیں کرتے۔
گناہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں بولیں گے کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے، ہم یہ نہیں بولیں گے کہ رفع الیدین نہیں کرنے سے آپ کی نماز رد کر دی جاتی، لیکن یہ ضرور بولیں گے کہ آپ کی نماز سنت کے طریقے پہ تو نہیں ہوتی. آپ کی نماز سنت طریقے پہ تو نہیں ہوتی نا. جیسا کہ صحابہ کی نظر میں سنت کیا ہے، سنت کی اہمیت کیا ہے. زندگی بھر لہسن کھانا چھوڑ دے، زندگی بھر نبی کا طریقہ دیکھ کر اسی کو فالو کرے. آپ معلوم ہونے کے بعد بھی یہ سنت ہے. سنت کا مطلب کیا ہے؟ ہیرے جواہرات موتیوں سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے ایک سنت. میں اکثر لوگوں کو جواب دیتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی کیا، تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے کھانے میں، آپ کے سالن میں نمک نہ ڈالے تو کیا سالن نہیں بنتا؟ بولیے نا، نہیں بنتا. مرچ نہ ڈالے سالن نہیں بنتا؟ بنتا. تیل نہ ڈالے سالن نہیں بنتا؟ بولو تو صحیح، بنتا. تو کھائیں گے پھر؟ نہیں نا. تھوڑا کم ہوا تو بھی نہیں چلتا. نمک نہیں ڈال کے کھانا تو دور کی بات، نمک تھوڑا سا کم بھی ہو گیا تو ہم نہیں کھا سکتے. پھر بن گیا نا سالن نمک کے بغیر، کھا لو نا. نہیں کھاتے کیونکہ ہمارے زبان پہ ٹیسٹ نہیں آتا. تو سنت ہے، معلوم ہے، اس کے بعد بھی یہ سوچنا کہ کیا یہ سنت کے بغیر بھی نماز ہوتی یا نہیں ہوتی، کیسی بے وقوفی ہے. سنت ہے، معلوم ہے نا، معلوم ہے نا. ہمارے صحابیت مسجد کو جاتی تھی، کتنی حدیثوں میں ہم نے نہیں پڑھا. اس کے باوجود کہ نہیں، ہاں نہیں ہوتی. پھر جمعہ کی نماز ہوتی ہے صرف مسجد میں. جمعہ کی نماز پڑھنا ہے تو مسجد میں پڑھنا ہوگا، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی. بغیر خطبے کی کسی کی جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوتی. زندگی بھر گھروں میں پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی جمعہ کی نماز ہی نہیں پڑھے. سنت ہے نا، پھر کیوں نہیں کرتے؟ سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا ہے. سنت پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے. ہاں ہمارے معاشرے میں لوگ بھول گئے، ان کو بتانا کہ دیکھو یہ بھی سنت ہے، یہ ہے سنت، اس پر ہم کو اجر ملتا، چلو ایسے کرو. تو اس کا اجر کیا ملے گا؟ جتنے لوگ تم کو دیکھ کر فالو کریں گے ان سب کے لیے بھی برابر ثواب ان کو بھی ملے گا. ان سب کا ثواب جو پہلے شروع کرے ان کو بھی ملے گا. تو اس لیے سنت کو زندہ کرنا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی اللہ کے ہاں قابل نفرت ہے. اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. 3 آدمیوں کو. کون ہے وہ 3 آدمی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرم میں زیادتی کرنے والا، مسجد حرم میں گناہ کرنے والا، زیادتی کرنے والا. دوسرا، کسی مسلمان کا قتل کرنے کے لیے پیچھا لگنے والا، قتل کی ارادے سے اس کے پیچھے پڑنے والا. پھر تیسرا، سنت کو چھوڑ کر جاہلیت کے طریقے تلاش کرنے والا. صحیح بخاری کی روایت. اللہ اسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے. ان میں سے ایک وہ جو سنت کو چھوڑ کر جاہلیت کے طریقے ڈھونڈتا، جاہلیت کے طریقے ڈھونڈتا. کون بتایا شادی میں منجے لگاؤ؟ کون بتایا شادی میں جمعگیاں کرو؟ کون بتایا شادی میں یہ رسم کرو، مہنڈوا کرو، پھول کرو، یہ وہ کون بتایا؟ یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں، نبی نے تو نہیں بتایا نا. تو جو سنت چھوڑ کر جاہلیت کے رسمیں ڈھونڈتا ہے اللہ اس سے نفرت کرتا ہے. جس سے اللہ نفرت کرے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ جس کو نفرت کرتا ہے. ہم لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نفرت خرید لیتے ہیں، ہے نا. ہمارے شادیوں میں، ہماری دعوتوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے فنکشنوں میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے بات چیت میں، ہماری نمازوں میں، ہماری عبادت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اس لیے وہ جاہلیت کے جو طریقے لوگ پہلے سے عمل کر رہے اس پر اس لیے عمل کرتے، ایسی دعوتوں میں اس لیے جاتے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ناراض ہوں گے. لیکن اس حدیث کے مطابق یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ان سے نفرت کرتا ہے جو جاہلیت کے طریقوں پر عمل کرتا. اللہ ان سے نفرت کر رہا ہے. تو کیوں نہیں سوچتے؟ یاد رکھو صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو صحابہ اور کیسے کیسے اتباع کرتے تھے، غور کرو. صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو سونے کی انگوٹھی دیکھی، کسی صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی اور کہا کہ تم اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا پسند کرتے ہو. ایک صحابی نہیں معلوم تھا، سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر کہا کہ تم آگ کے انگارہ پہننا پسند کرتے ہو.
اس کا مطلب جو مرد سونا پہنتا ہے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ تو مرد کے لیے سونے کا پہننا آگ کا انگارہ پہننے کے برابر ہے۔ جیسے یہ بات سنا وہ صحابی فوراً اپنے ہاتھ سے وہ سونے کی انگوٹی نکالے اور زمین پہ پھینک دیے، زمین پہ پھینک دیے۔ دوسرے صحابی جو دیکھے تھے کہنے لگے کہ اے وہ صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مرد کے لیے حرام کہا ہے، تیرے گھر کے عورتوں کے لیے تو یہ کام آتا نا، نیچے کیوں پھینک دیا؟ اٹھا کے لے کے جا، عورتوں کو پہنا دے۔ صحابی بیان کرتے ہیں جس چیز کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اظہار کیا اسے میں پھر سے کیسے اپنے ہاتھوں میں لے سکتا ہوں؟ سونے کی انگوٹی ہے، نکال کے پھینک دیے، اور حالانکہ عورتوں کے لیے حلال تھا، اٹھا کے لے جا سکتے تھے، نکال سکتے تھے، جائز تھا، لیکن صحابی کی محبت دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت دیکھیے، اتباع کا جذبہ دیکھیے۔ جس انگوٹی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کا اظہار کرے اسے میں کیسے پھر سے ہاتھ میں لے سکتا ہوں؟ آج ہمارے پاس کتنے بہانے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ جائز نہیں، وہ جائز نہیں، اس کے باوجود ہم کیا بولتے ہیں؟ نہیں، کیا ہوتا پہنے تو ہیلے بہانے کرتے ہم لوگ، کیا ہوتا ایسا عمل کرے تو ہمارے پاس ہیلے بہانے چلتے ہیں، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو مجوسی نے چاندی کے پیالے میں پانی دیا تو اسے نکال کے زمین پہ دے مارا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے پیالے میں پانی پینے سے منع کیا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ مجوسی تھا، اس کو نہیں معلوم، غیر قوم کا تھا، نکال کے دیا، پی لے سکتے تھے لیکن نہیں پیے، بولے کہ نکال کے دے مارے، نہیں یہ جائز نہیں ہے، میں نہیں پی سکتا کیونکہ میرے نبی نے منع کیا۔ جس پیالے میں پانی پینا اسے میں استعمال کیسے کر سکتا ہوں؟ آج ہم جاتے ہیں کتنے گھروں میں، کتنی دعوتوں میں، حرام دعوتوں میں جاتے ہیں، سود کی دعوتوں میں جاتے ہیں، ناچنے گانے والے دعوتوں میں جاتے ہیں، ویڈیو والے دعوتوں میں جاتے ہیں، پھر ہم کیوں کھا کے آتے؟ کیسے کھا کے آ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں وہ محبت نہیں ہے جو نبی کی ہونا تھا، ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا، اتباع کرنے کا جو جذبہ نہیں ہے، صحابہ کے پاس جو تھا ویسا نہیں ہے، اسی لیے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ہیلے بہانے بنا لیتے ہیں، پھر بھی جا کے یہ سب چیزیں کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کعب بن اجرح رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھنے مسجد میں گئے، وہاں عبد الرحمن بن ام الحکم بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے تو غصے سے کہا کہ اس گندے آدمی کو دیکھو جس نے کیا ہے، بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، جو بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیٹھ کر خطبہ نہیں دیے، صحیح مسلم کی روایت۔ تو اس خطبہ دینے والے سے کہا کہ یہ تو گندا آدمی ہے، جو اللہ کے رسول ٹھہر کے خطبہ دیے تو یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا، جمعہ کا خطبہ تھا۔ آج کئی مساجد میں لوگ بیٹھ کر، چیئر ان کے لیے نرم سیٹ گدی سجائی جاتی ہے، وہاں پر آ کے بیٹھ کے جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، لیکن صحابہ کے اندر جذبہ کیسا تھا کہ کوئی ایسا خطبہ دے رہا تو بولے کہ یہ کیسا گندا آدمی ہے جو نبی کے طریقے کے خلاف کر رہا ہے۔ ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں رہا آج۔ تو یاد رکھو، ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت، ایسے کئی واقعات ہیں، صحابہ کے واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ آ جائے، سنتوں کو زندہ کرنے کا جذبہ آ جائے، جو آج سنتوں کو چھوڑ دیا گیا، بھولا دیا گیا، ان سنتوں کو زندہ کرنے کا ہمارے اندر بھی جذبہ آئے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس گئے۔ حجر اسود معلوم ہے کہاں ہے؟ خانہ کعبہ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگ اسے چومتے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس کے قریب جا کے، وہ ایک پتھر ہے، حجر اسود کیا ہے؟ پتھر ہے، اللہ تعالیٰ جنت سے بھیج دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، بنا رہے تھے، ایک پتھر کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ آسمان سے، اس جنت سے اللہ تعالیٰ اس پتھر کو بھیج دیا۔ اب اس پتھر کو چومنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور جانے کے بعد کہتے ہیں، دیکھو سنو، جانے کے بعد اس پتھر کو خانہ کعبہ میں لگا ہوا حجر اسود کے قریب جا کے اس کو بوسہ دینے کے بعد کہتے ہیں، اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، صرف پتھر، تو صرف ایک پتھر ہے، کیا ہے؟ تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، لیکن تیرے اندر کسی کو نفع
یا کسی کو نقصان کرنے کی طاقت نہیں ہے، تیرے اندر کسی کو فائدہ دینے کی طاقت نہیں ہے، نہ تیرے اندر کسی کو نقصان کرنے کی طاقت نہیں ہے، میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کیونکہ میں نے میرے نبی کو دیکھا تھا بوسہ دیتے ہوئے، اس لیے دے رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ مطلب کیا نکلا اس حدیث کا؟ صحابہ اتباع کر رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نیت سے کہ تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، لیکن میں تیرے قریب اس لیے آیا کیونکہ نبی کرے تھے اس لیے کر رہا ہوں، بس اتنا ہی۔ جنت سے بھیجا گیا تو پتھر ہے، لیکن تیرے اندر کسی کو نہ بیماریاں شفا کرنے کی طاقت ہے، نہ برکت دینے کی طاقت ہے، جنت کے آئے ہوئے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات معلوم ہے، صحابہ کا ایمان کیسا تھا، صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا؟ دیکھیے، جنت سے آیا ہوا پتھر بھی کسی کو برکت نہیں دلا سکتا، کسی کی بیماریاں دور نہیں کر سکتا۔ آج تو مرے ہوئے مردوں کے قبروں کو جا کے چومتے ہیں لوگ، مرے ہوئے مردوں کے قبروں پر چادریں لٹکا کے چومتے ہیں، ان کے کیا ہے، ان کے اوپر پھول ڈال کے چومتے ہیں، گھوڑوں کے تصویروں کو چومتے ہیں، شیروں کو جا کے چومتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں آج؟ نہیں، ہاں چومنے۔ اچھا، زندہ اپنے عالموں کو، پیروں کو جا کے ان کے ہاتھ کے انگلیاں ہاتھ میں لے کے چومتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہٹ کر کے ان کے پیروں پہ گر کے سجدہ کر کے ان کے پیروں کو چوم کے آتے ہیں۔ ایسی حالت ہے مسلمانوں کی۔ تو صحابہ کا ایمان کیسا تھا، صحابہ کا اتباع کا جذبہ کیسا تھا، اور آج ہمارے مسلمانوں کی حالت کیسی ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے، ان کے ساتھ نافع رحمۃ اللہ علیہ جو کہ چھوٹے بچے تھے، 5-6 سال کی عمر تھی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں مل کے جا رہے تھے۔ جاتے جاتے راستے میں بانسری کی آواز آئی، جیسے ہی بانسری کی آواز سنے عبداللہ ابن عمر، کون عبداللہ ابن عمر؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن، کیا کرے، فوراً اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالیے۔ جو نافع رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابھی صحابی نہیں ہے، نبی کو نہیں دیکھے، چھوٹے بچے تھے، ان سے بولے کہ وہ اب راستہ بدلنا ہے ہم کو، اب اس راستے سے، جس راستے سے یہ لوگ جا رہے تھے، اس بانسری کی آواز کو سن کے وہ راستہ بدل کر دوسرے راستے پہ چلے گئے، اور پھر بولتے ہیں، کانوں میں انگلیاں رکھے ہوئے ہیں، اور نافع رحمۃ اللہ علیہ سے بولتے ہیں، دیکھ کیا وہ آواز آ رہی تھی جو ابھی ہم وہاں پر سن رہے تھے؟ تو بولے کہ نہیں، ابھی تو وہ آواز نہیں آ رہی۔ تو اس کے بعد اپنے کانوں سے انگلیاں نکالتے ہیں۔ تو وہ نافع رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ سوال کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھ، جب میں چھوٹا تھا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح جا رہا تھا، تو راستے میں مجھے ایسی ہی آواز سنائی دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز سنے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کے راستہ بدل دیے۔ اب میرے نبی کی یہ سنت ہے، میں میرے نبی کی اتباع کرتے ہوئے جو آواز نبی نے نہیں سنی وہ آواز میں کیسے سن سکتا، اس لیے راستہ بدل دیا۔ ابو داؤد کی روایت۔ تو اتباع کا جذبہ دیکھی، میوزک، بانسری کی آواز اس زمانے میں جو آئی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننا پسند نہیں کرے تو صحابی بھی اس آواز کو پھر زندگی بھر سننا پسند نہیں کرے۔ سوچو، ہمارے اندر اتباع کا جذبہ ہے ایسا؟ کیا نبی کے نقش قدم پر ہم بھی چلتے ہیں؟ محبت صرف یہی ہے کہ انگوٹھے چوم لو، سال میں ایک مرتبہ برتھ ڈے مناؤ، جھنڈے لگاؤ، ہرے ہرے کپڑے سجاؤ، یہ ہے محبت؟ محبت یہ ہے جو کام نبی نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا، جس چیز کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا اس چیز کو پسند نہیں کرنا، یہ ہے اتباع۔ صبح اٹھتے ہی ہمارے گھر میں میوزک کی ہی آواز چلتی ہے، سوئے رات تک ہمارے گھروں میں میوزک کی آواز، ہمارے موبائل میں میوزک، ہر جگہ گانے، ہر جگہ میوزک، تو کیسے پسند کریں پھر؟ ہم کیسے مسلمان ہیں جو نبی کی اتباع نہیں کرتے پھر؟ تو یاد رکھو۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، صحابہ شراب کے بارے میں جب تک آیتیں نازل نہیں ہوئی اس سے پہلے شراب بھی پیتے تھے ہمارے صحابہ۔ تو صحابہ شراب پی رہے تھے، ایک جگہ شراب کی محفل سجی ہوئی تھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، شراب پی رہے تھے۔ اچانک کیا ہوا کہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل کر دیا، آج کے بعد شراب حرام ہے، آج کے بعد شراب حرام ہے۔
جیسے ہی یہ آواز سنے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شراب کی دعوت تھی، جس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا نکال کے پھینک دیا، جس کے منہ میں شراب تھی وہ تھوک دیے، جس کے حلق کے نیچے اترا تھا وہ الٹی کر دیے انگلیاں ڈال کے۔ گھروں میں حوض بھرے ہوئے ہوتے تھے شراب کے، سب جا کے توڑ دیے، پھوڑ دیے، تو پورے ان کے گھروں کے سامنے سے شراب بہہ رہی تھی۔ ایک ہی مرتبہ آواز سنے فوراً پھینک دیے، فوراً نکال دیے، زندگی بھر پھر کبھی نہیں چھوئے اس کو۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا نا، نہیں بھائی ابھی تو آواز سنے نا، ابھی تو سامنے ہے سے تو پی لیں، بعد میں نہیں پیں گے، نہیں بھائی منہ میں تو ہے نا تھوڑی سی، کیا ہے ابھی تو پی لیں گے بعد میں بند کر دیں گے، نہیں بھائی بہت پیسے لگا کے اس کو خرید کے لے کے آیا، گھر میں رہ سو ختم ہو جانے کے بعد میں ایسا کریں گے، اس کے بعد بند کریں گے۔ کسی صحابی نے ایسا نہیں کہا۔ آج ہمارے مسلمان بولتے ہیں نا رمضان سے سدھر جاتا ہوں، سعودی جا کے چھوڑ دیتا ہوں، اگلی جمعہ سے سگریٹ چھوڑتا ہوں، اس کے بعد شراب چھوڑتا ہوں، اس کے بعد یہ چھوڑتا ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہوتا ان لوگوں سے۔ صحابہ کا جذبہ اتباع کا یہ تھا کہ سنے فوراً چھوڑ دیے، فوراً نکال کے پھینک دیے، یہ صحابہ کا اتباع تھا۔ پھر اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، ہمارے صحابہ کیسا اتباع کر رہے تھے دیکھو۔ قریم اسدی ایک صحابی کا نام ہے، قریم اسدی رضی اللہ عنہ، وہ ایک مرتبہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، بات چیت ہوئی، بات کرنے کے بعد پھر بعد میں وہ چلے گئے، محفل ختم ہو گئی۔ تو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوسرے صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہ قریم اسدی جو ہے بہت اچھا آدمی ہے، اگرچہ اس کے بال لمبے نہ ہوتے اور اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے نہ ہوتا تو یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ یہ جتنے صحابہ وہاں پر سنے تھے ان میں سے ایک صحابی جا کے بعد میں بتا دیے قریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، دیکھو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں کیا بول رہے تھے معلوم ہے؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے آدمی ہے، لیکن یہ دو چیزیں اچھی نہیں ہیں تمہارے اندر۔ بولے کیا؟ قریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال بہت لمبے تھے، بہت لمبے تھے، اور کیا ہے پیروں کے ٹخنوں کے نیچے کپڑا لڑ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی فوراً گھر میں گئے اور چھری جو گھر میں تھی، چاقو جو بھی تھا گھر میں، سیدھا پکڑے، اپنے پیچھے سے پکڑ کے بال کاٹ دیے اور نیچے جو کپڑا لٹک رہا تھا وہ بھی کاٹ کے پھینک دیے۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ آج اگر ہمارے نوجوانوں کو کبھی ہم بولتے ہیں کہ بھائی داڑھی یہ سنت ہے، بھائی یہ بالوں کی یہ طریقہ نہیں ہے، یہ بال بنانے کا، یہ کپڑوں کا تمہارے پیروں کے نیچے لٹکانا، ٹخنوں کے نیچے لٹکانا یہ سنت نہیں ہوتا، اس پر جہنم کا عذاب ہے، حدیثیں کئی ہے، تو بولتے نہیں مول صاحب شرم آتی ہے ہم کو، نہیں بھائی شرم آتی ہے۔ لیکن وہ بے شرمی والے وہی کٹنگ وہی بال رکھنے کے لیے کسی کو شرم نہیں آتی، اللہ کے رسول کے طریقے پہ رکھنے کے لیے شرم آ جاتی ہے۔ تو یاد رکھو یہ اصل میں ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ تو بہرحال اتنی حدیثیں، اتنی مثالیں سننے کے بعد اب ہم انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ کیا بتاتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی اگر ہم اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ سورہ آل عمران آیت نمبر 132، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، اللہ ہم پر رحم کرے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرنے والے بنے۔ پھر اسی طرح سورہ نور آیت نمبر 52، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھے اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہے، وہی لوگ نجات پانے والے ہیں، جنت میں جانے والے وہی لوگ ہیں، کامیاب لوگ وہی ہے جو اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور ہے آیت نمبر 54، یہ پورے آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، ہدایت اگر تم چاہتے ہو، سیدھے راستے پہ اگر تم چلنا چاہتے ہو، وہ سیدھا راستہ ہدایت کا جو تمہیں جنت میں پہنچانے والا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم رسول کی اتباع کرو۔ رسول کی اتباع کرنے سے ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ آج ہم وہی رسول کا راستہ چھوڑ کر بڑوں کا، محلے والوں کا، اور پتہ نہیں کس کس کا، اماموں کا اور پیروں کا
ان کے طریقے پر چل کے ہدایت سے دور ہو رہے. اگر رسول کے طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہدایت پر رہیں گے. پھر اسی طرح کامیاب ہونے والے بھی وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. ترجمہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا، اتباع کرے گا، وہی بہت بڑی کامیابی پر ہے. کامیاب اگر تم ہونا چاہتے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، سکسیس ہونا چاہتے ہو، رسول کی اتباع میں، رسول کے طریقے میں کامیابی ہے، دنیا والوں کے طریقے میں کامیابی نہیں ہے. پھر اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا کہ جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. مطلب یہ ہے جو نبی کی اتباع کرتا اس کے لیے جنت ہے. یہ سب فائدے ہیں اتباع کرنے کے. پھر اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نکال کر دیکھیں گے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ترجمہ کیا ہے؟ بڑی اہم آیت ہے یہ بھی. جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ. یہ بہترین دوست ہے، بہترین رفیق ہے. مطلب کیا ہے؟ اس آیت کو تھوڑا سا سمجھو. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جو رسول کی اتباع کرے، رسول کو فالو کرے، رسول کی فرما برداری کرے گا، کل قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، من النبیین، شہداء کے ساتھ، والشہداء، شہداء کے ساتھ، اور صدیقین. کون صدیق؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور صالح لوگ، نیک لوگ جو ہم سے پہلے گزرے ان کے ساتھ ہوں گے ہم. کتنا بڑا انعام ہے. اگر ہم نبی کی اتباع کرے، نماز میں نبی کا طریقہ، روزے میں نبی کا طریقہ، شادی میں نبی کا طریقہ، کپڑوں میں نبی کا ہر چیز میں نبی کو اگر فالو کرے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہو سکتی، آدم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہو سکتی، یوسف علیہ السلام سے بھی ملاقات ہو سکتی، عائشہ صدیقہ سے بھی ملاقات ہو سکتی، شہید جتنے ہوئے شہیدوں سے ملاقات ہو سکتی. عورتوں کے لیے سب سے بڑی، سب سے پہلی شہید سمیہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہو سکتی ہے. تو جو چاہتا ہے کہ میں شہیدوں سے ملاقات کروں، نبیوں سے میں ملاقات کروں، مجھ سے پہلے جتنے بھی نیک اور صالح لوگ گزرے ان سے میں ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم دنیا میں نبی کی اتباع کر کے آؤ، تم دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار کے آؤ. ایسا نہیں کہ جو اچھا لگا میٹھا میٹھا ہڑپ لیا اور کڑوا ہے تو تھوک دیا، ایسا نہیں. ہر عمل نبی کے طریقے پر ہو. آج بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھنا بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے ہاتھ باندھ لیں گے. رفع دین کرنا بڑا آسان ہے، کیا ہے خالی رفع دین کرنا، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے. داڑھی رکھنا یہ بھی آسان ہے، کیا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ٹوپی رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، چلو بھائی یہ بھی آسان ہے. چند سنتوں پہ تو عمل ہو جاتا، لیکن وہ سنت جو شادی کی ہے عمل مشکل سمجھتا ہے. نہیں، یہاں سنت نہیں چلے گی. یہاں سنت کیسی چلے گی؟ یہاں تو لوگ ہے، رشتہ دار ہے، خاندان ہے، ناک اونچی کرنا ہے، لاکھوں روپے کا کیا ہے خرچ کرنا ہے، اچھے اچھے کھانے بنانا. یہاں سنت نہیں چلے گی. چھوٹی چھوٹی سنتوں پر جو دل کو اچھی لگتی ہے اس پر تو ہمارا عمل ہوتا ہے. میوزک نہیں سننا حرام ہے، نہیں، یہ سنت پہ ہم کیسے عمل کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، گھر گھر جا کے بولنا، اجتماعات کروانا، لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دینا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا.
نیکی کا حکم دینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے. زندگی بھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کا کام کرے, اللہ کے دین کے لیے پیسہ خرچ کرے, اللہ کے دین کے لیے وقت لگائے, اللہ کے دین کے لیے لوگوں کو سکھائے. یہ سنت پر کون عمل کرنا؟ پھر یہ ہم سے نہیں ہوتا, یہ ہم سے نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی سنتیں کر لیتے ہوئے ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم سنت پہ عمل کر رہے بھائی, لیکن جو سب سے بڑی سنتیں ہیں ان سنتوں پہ کون عمل کرے؟ یہ ہم کو بڑی کڑوی لگتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے. پھر یہ جو فضیلتیں ہیں, تم نبیوں کے ساتھ ملاقات کرو گے, صدیق اور شہداء کے ساتھ ملاقات کرو گے, تو ایسے ہی سنتوں کو چھوڑ کر ملاقات نہیں ہو سکتی, یاد رکھو. تو بہرحال اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے, اتباع کریں گے, اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کا آپسی اختلافات ختم ہو جائے گا. اختلافات, تمہاری جماعت الگ, ہماری جماعت الگ, تمہارا طریقہ الگ, ہمارا طریقہ الگ, ہمارا تم کو نہیں جمتا, تمہارا ہم کو نہیں جمتا, یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی جب ہر مسلمان یہ سوچے کہ مجھے نبی کے طریقے پر چلنا ہے بس. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد بہت سارے تم اختلافات دیکھو گے, ایسے دور میں میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا, نبی کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو, اختلافات ختم. میں سنی, میں فلاں, کچھ بھی ہو, ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھے سنت چاہیے بھائی, میرے نبی نے کیا تو کروں گا, میرے نبی نہیں کرے تو میں نہیں کروں گا. ختم, ہر اختلافات ختم. نماز سب کی ایک ہو سکتی ہے جب ہر آدمی یہ سوچے کہ میرے نبی کیسے نماز پڑھے. عید, میرے نبی کتنے عید منائے, ہم سب اسے عید منائیں گے. اختلافات ختم, ہر چیز اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. پھر اسی طرح گمراہی سے بچنے کا ذریعہ بھی سنت کو لازم پکڑنا, اتباع کرنا. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے تو. کون سی چیز؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو, میرے نبی کی سنت کیا ہے, مجھے اتباع کرنا ہے نبی کے طریقے کی, تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کوئی آ کے بھٹکا نہیں سکتا تمہیں, سیدھے راستے سے غلط راستے پر نہیں جا سکتا. صرف ایک بات ذہن میں ہو کہ میرے نبی کی سنت کیا ہے, میرے نبی کیسا عمل کرے, میں بھی ویسا ہی عمل کروں گا. یہ ایک ارادہ ہے تو انشاءاللہ گمراہی سے بھی ہم لوگ بچ سکتے ہیں. تو بہرحال امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی. آج کا عنوان تھا اتباع رسول, تو امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب مسلمانوں کو اتباع کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.